انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتی ہے. ہر مخلوق. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اسے ہدایت. تو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، انہیں صحیح طریقہ زندگی گزارنا سیکھنا نہیں پڑتا. ان کا آٹو پہ چل رہا ہے سارا. جس جانور نے دودھ دینا ہے وہ آٹو پہ لگا ہوا ہے، اس نے دودھ دینا ہے. جس نے بچہ دینا ہے، کس نے انڈے دینے ہیں، کس کے منہ میں زہر بنے گا، کس کے پنجے ہوں گے، کس کے نوکیلے دانت ہوں گے، کس کے پر ہوں گے، کس نے گوشت کھانا ہے، کس نے پتے کھانے ہیں، کس نے کیڑے کھانے ہیں. ایک کتا نما جانور چونٹیاں کھاتا ہے، چونٹیاں. تو اس کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ زمین کو سونگھتا جاتا ہے. تو جہاں نیچے چونٹیوں کا گھر بنا ہوتا ہے وہاں وہ کھدائی کرتا ہے اور پھر اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے وہ چونٹیاں کھاتا ہے. سی برفانی ریچھ ہے انٹارکٹیکا میں، وہ وہاں کا جو عجیب سا جانور ہے پانی کا وہ اسے کھاتا ہے. وہ اوپر برف جم جاتی ہے تو برف کو سونگھتا ہوا جاتا ہے اور نیچے تک اس کا ناک خوشبو کو محسوس کرتا ہے اس جانور کی، اور وہ برف کو توڑ کے نیچے منہ مار کے نکالتا ہے. تو اسی طرح ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آٹو پہ لگا دیا. انسان کا چونکہ پیپر ہے، یا یہ آخرت میں ناکام ہے یا کامیاب ہے، تو اس کے اندر دونوں سسٹم چالو کر دیے. یہ باہر سے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو کتاب نصیب فرمائی ہے ہمارے نصیب میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیسے زندگی گزاریں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں تمہیں وہ راستہ بتاؤں گا جو سب سے صحیح اور سیدھا ہوگا. اس کتاب کے علاوہ کائنات کی کوئی کتاب نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے. حدیث پاک قرآن ہی کا حصہ ہے کہ قرآن کی تعبیر، تشریح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. لہذا قرآن اور حدیث کا تو ایک ہی حکم ہے. تو دونوں مل کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یا ابا سفیان، میرے نبی کی حدیث یاد آ گئی اس آیت کی مناسبت سے. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صرف ان ھذا، صرف یہی قرآن تمہیں راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا ہے اور کامیابی تک لے جاتا ہے. اسی کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں، کامیابیاں لے کر آیا ہوں. تو وہ آیت اور یہ حدیث مل کر ایک تصویر پیش کر رہے ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا. کسی کالج سے نہیں، کسی یونیورسٹی سے نہیں، انسانی علوم جو بے شمار بن چکے ہیں اس میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے علم میں، جس کو اللہ کہتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالحزل. یہ فیصلہ کن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس کو کسی طرف سے بھی کوئی غلط چیز اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی. اس کے اندر کہاں سے آئے گی، اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی. تو اللہ نے اس امت پہ فضل فرمایا، اس نے اپنے قرآن کی حفاظت کی
اور اپنے نبی کے فرمان کی حفاظت کی۔ ہم تک کسی نبی کی امت نے نہ اپنی کتاب کی حفاظت کی، نہ اپنے نبی کے فرمان کی حفاظت کی۔ ان انبیاء کے فرمان تو ہیں ہی نہیں ان کے پاس، جو کتابیں ہیں وہ ٹرانسلیٹڈ ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، ترجمہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس ترجمے کا کیا اعتبار ہے کہ یہ اسی کتاب کے مطابق ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، پر اتری تھی۔ تو صرف یہ قرآن میدان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی۔ کتنی عجیب بات ہے، چونکہ ہمارے ماحول میں ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جس چیز کو انسان سمجھتا نہ ہو اسے یاد نہیں کر سکتا، دل ہی نہیں لگتا یاد کرنے، اور جس چیز کو سمجھتا ہے اسے یاد کرنے میں دل لگتا ہے۔ ایک 7 سال کے بچے کو کیا پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے، اور وہ یوں یاد کرتا ہے کہ اوپر سے نیچے پڑھتا ہے، نیچے سے اوپر پڑھتا ہے۔ وہ جو کراچی کے حفاظ، وہ کیا ہے، وہ تو کوئی اللہ پاک کا معجزہ ہے، کرامت ہیں کہ ایک لفظ بتاؤ تو آگے پڑھ دیں گے، پیچھے پڑھ دیں گے، والناس سے شروع ہو کر الف لام میم تک چلے جائیں گے، الف لام سی سے شروع ہو کر والناس تک چلے آئیں گے۔ ایسا دنیا میں کہیں کسی کتاب کے ساتھ نہیں۔ تو میرا دکھ یہ ہے کہ امت نے قرآن بھولا دی۔ میں نے شیخ الہند جو علماء دیوبند کے سب کے استاد اور اس دیوبند مدرسہ کے پہلے شاگرد ہیں، 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء حقانی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انگریز کی محنت تھی کہ انڈیا کو اسپین بنا دیں، جیسے اسپین سے اسلام کا نام مٹ گیا۔ 800 سال کی حکومت کے بعد اسپین میں اللہ کا نام لینے والا ایک نہ بچا، ایک۔ ایسے انہوں نے دھو کے رکھ دیا۔ اور وہ قرطبہ کی جامع مسجد جہاں علامہ قرطبی جیسے بیٹھ کے تفسیر بیان کیا کرتے تھے، وہ ساری گرجا بنی پڑی، ساری صرف محراب کے پاس تھوڑی سی جگہ انہوں نے کور کی ہوئی ہے، بس اتنی جتنی یہ 2 پلر ہیں، تو ایسے کر کے انہوں نے باڑ لگا دی ہے۔ وہ محراب اپنی اصل جگہ میں بالکل درمیان میں انہوں نے گرجا بنا دیا، بت رکھے ہوئے ہیں، تصویریں ہیں، مسجد کے در و دیوار روتے ہیں، نوحہ گناہ ہیں کہ ہائے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مرثیہ تو مسجد قرطبہ کا میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو انگریز کی یہ محنت تھی کہ یہاں سے دھو دیا جائے اسلام کو۔ اللہ علماء دیوبند کے درجات بلند فرمائے۔ 1864 میں پہلے یہ حضرات جنگ آزادی میں شریک ہوئے، اور شاملی جہاں علماء دیوبند نے جہاد کیا، حافظ ضامن شہید ہوئے اور کوئی بڑے بڑے شہید ہوئے، کچھ بچ گئے۔ وہ شاملی اب ایک بہت بڑا قصبہ بن چکا ہے۔ میں 89 میں وہاں گیا تھا، تو جب سیاسی طور پر پوری مات کھا گئے اور قوت ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ اپنے ہی جب غیر بن جائیں، کسی کی غداری سے ملک نہیں ڈوبتا، کسی ایک کی غداری سے۔ وہ ایک دیگ کا چاول ہوتا ہے، سارے ہی بگڑ چکے ہوتے ہیں، تب تباہی آتی ہے، تب غداری بھی اپنی قوت دکھاتی ہے، ورنہ ایک آدھ کی غداری سے قوم ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ذرا میر جعفر نہیں، سارے ہی اسی کا شکارہ بن، میر صادق نہیں، سب ایسے ہو چکے تھے۔ تو وہ جنگ آزادی اپنوں ہی کا شکار ہو گئی۔ ایک رجب علی تھا، ایک نجف خان تھا، ایک الہی بخش تھا، ایک شجاع الدولہ تھا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے دلی کا راستہ صاف کیا انگریز کے لیے، تو اپنے ہی تھے۔ اس کے بدلے میں رجب علی کو انہوں نے اتنا سونا دیا کہ اس نے امبالے میں پورا ایک فوارہ سونے کا بنایا جس میں شراب نکلتی تھی۔ وہ کمبخت شام کو بیٹھ کے شراب پیتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ وہ پانی کی وجہ وہ شراب نکلتی تھی۔ تو اس طرح جب قوم ڈوبتی ہے، اس کے افرادوں کے ضمیر بک جاتے ہیں،
تو پھر ملاح کشتی کے پھٹے ٹوٹ جائیں تو ملاح کہاں پار لگائے گا اسے؟ تو ہندوستان کی قیادت اور وہاں کی جو ریاستیں تھیں وہ اپنی استعدادیں ختم کر چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے دل میں ڈالا کہ اب اسلام کو بچایا جائے، اب پھیلانے کی بجائے بچانے کا فکر تھا۔ تو 1864 میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیوبند میں ایک چھپر ڈالا، مسجد بنائی بغیر چھت کے، اور ایک چھپر جس میں ایک طالب علم اور ایک استاد اور ایک انار کا درخت۔ 89 میں وہ انار کا درخت میں دیکھ کے آیا تھا، وہ 1864 اور میں گیا تھا 1999۔ 100 سال سے اوپر انار کا درخت 15-20 سال کے بعد خشک ہو جاتا ہے۔ ہم تو ہمارا باغ تھا انار کے، والد صاحب نے لگایا تھا، ہم تو سنبھال ہی نہ سکے، پھر ہم نے اکھڑوا دیا سارا۔ تو وہ 15-20 سال سے اوپر انار کا درخت نہیں آتا، خشک ہو جاتا۔ تو اس انار کو 100 سال سے اوپر ہو چکا تھا اور وہ سر سبز کھڑا ہوا تھا۔ چھتے والی مسجد کہتے ہیں جہاں وہ مولانا سید خان صاحب، میں اور کچھ اور ان کے ساتھی، ہم وہاں دیوبند گئے تھے، تو وہاں وہ انار کا درخت دیکھا تھا تھوڑا سا، اور بعد میں پتہ نہیں کس کے دل میں آیا کہ یہ تو لوگ اس کی اب وہ کوئی عقیدت میں پتے لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، انہیں کاٹ کے پھینک دیا۔ میرے جی میں تھا کاٹتے نہیں، ویسے اس کی حفاظت رکھتے تھے، ایک تاریخی چیز ہوتی، یادگار ہوتی، جب تک کھڑا رہتا، اتنا غلوب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو 1864 میں استاد کا نام محمود احمد اور شاگرد کا نام محمود الحسن، اور کسی کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی تاریخ بننے والی ہے۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، زمیندار اخبار نکالتے تھے، ان کا شعر ہے: شاد بادو شاد زی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ ہندوستان تو بدعات اور رسومات اور جہالت علم سے مناسبت ہی کوئی نہیں تھی۔ سب پیروں فقیروں، جو جاہل پیر فقیر تو ہمارا سرمایہ ہیں، پر جو صحیح ہوں، لیکن وہ جاہلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جو انڈیا میں حدیث کو لائے، ورنہ فقہ اور منطق مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ منطق کی ضرورت کیا ہے علم دین کے اندر، مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ یا لیت شعری، کوئی مجھے سمجھا دے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جو حدیث کو لے کر آئے، اور لہٰذا جتنے یہاں حدیث کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ پر مل جاتے ہیں، مطلب میرا سلسلہ محمد عبداللہ، خیر محمد یاسین، جو میری قراءتاً ہے، ایک ہے اجازتاً، وہ بھی بتاتا ہوں۔ محمد یاسین، محمود الحسن جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ، اور جو میری اجازتاً ہے وہ عزیر گل، محمود الحسن۔ اس طرح 3 واسطے بیچ میں نکل جاتے ہیں، میرے نصیب میں تھا عالی سند ہونا۔ عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ پہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی حدیث کی سند ان پر آ کر کٹھی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے 1864 میں ایک چھوٹی سی بنیاد قائم کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درخت بنایا کہ انگریز کی ساری سازش ناکام ہونے کے پیچھے دیوبند اور اس کے علاوہ اور جنہوں نے، صرف میں دیوبند کی بات کہوں تو یہ ناانصافی ہوگی، دیوبند اس میں سر فہرست ہے، اور سر فہرست میں بہت اوپر ہے، اور باقی مخلصین نے جو محنتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کو باقی رکھا، اور آج ہم اس خطے میں مسلمان بن کر زندہ ہیں۔ یہ اس وقت کے ان مخلصین کی محنت ہے جس میں
علماء دیوبند کا ایک بہت نمایاں کردار ہے، اور ہم انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کی ترجمانی جو انہوں نے فرمائی اور کی، ہم اس کو زیادہ صحیح کہتے ہیں، اور باقی سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو عزت دیتے ہیں، سب کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے کفر کے دعوے کرنے سے ہم بیزار ہیں اور بری الذمہ ہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات آپ کو سنا رہا تھا، یہ پہلے استاد بنے، پہلے شاگرد بنے، پھر پہلے استاد بنے، پھر یہ شیخ الحدیث بنے۔ یہ مالٹا میں قید ہوئے تو وہاں سے واپس آئے تو فرمایا کہ 3 سال میں نے غور کیا ہے کہ امت کے زوال کے 2 سبب ہیں، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کے لڑائی جھگڑے اور اختلاف۔ تو میری اب بقایا جو زندگی ہے، میں قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا اور امت کو امت بناؤں گا۔ یہ محمود الحق تو دیوبندیت کا پیغام ہے کہ امت امت بنے، لیکن ہم ہی اگر فرقہ واریت کو ہوا دینے لگ گئے تو پھر حق گوئی کہاں رہ گئی اور امت بنا کہاں رہ گیا۔